بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خاور خان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل لرن ود خان پہ۔ آج کا لیکچر ہمارا سبجیکٹ پرنسپلز آف مینجمنٹ کے چیپٹر نمبر 6 مینیجنگ چینج سے متعلق ہے۔ یہ ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ چینج کیا ہوتی ہے، کون لوگ ہیں جو کہ چینج کو انیشیٹ کرتے ہیں، چینج کو ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ چینج کا پروسیس کس طریقے سے اکر کرتا ہے، وہ کون سے فیکٹرز ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو کہ چینج کو انیشیٹ کرنے میں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو ہیں وہ 2 میٹافرز دیکھیں گے چینج پروسیس کے اندر۔ تو یہ ہمارا ٹاپک ہے چینج۔ آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی، اگر ہم بات کریں اس کائنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ زندگی کو کائنات میں اور کوئی اگر نام دینا چاہیں تو وہ چینج ہے، تبدیلی۔ چینج کے بارے میں شیکسپیئر نے کہا تھا کہ چینج از دا اونلی تھنگ دیٹ از کانسٹنٹ، کہ چینج ہی، تبدیلی ہی وہ واحد چیز ہے جو کہ مستقل ہے۔ تبدیلی کے علاوہ اور کوئی چیز مستقل نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے فوراً بعد اس کی جسمانی ساخت میں، اس کی سوچوں میں، اس کے رویوں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کوئی بیج زمین کے اندر بوتے ہیں، وہ پہلے کومپل کی مانند زمین کے سینے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے، اس کے بعد وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اس کے اوپر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، اس کی سایہ ہوتا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے ہر لمحے تبدیلی کے عمل میں ہے۔ تو تبدیلی کا یہ عمل آرگنائزیشن کے لیے بہت سارے چیلنجز اور اپرچونٹیز اور تھریٹس جو ہیں وہ پوز کرتا ہے، اور جو مینیجرز ہیں انہوں نے ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آرگنائزیشن کے اندر آنے والی تبدیلیاں ان کو پیدا کرنا، خود بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، وقت کے تقاضوں کے مطابق بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے، اور بعض انفورسین سڈن چینجز جو کہ اینٹیسپیٹ نہیں کی ہوتی آرگنائزیشن نے، ان کو بھی ان کے مطابق بھی آرگنائزیشن نے جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے علامہ اقبال نے ایک جو شعر کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں اس کی روا روی میں، کہ جو لوگ نئے آئین، نئے طریقوں، نئے طرز، نئے طریقہ کار کے اوپر عمل نہیں کرتے، نئے دستور وضع نہیں کرتے، نئے قوانین کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو وہ اور پرانے چیزوں کے اوپر اڑے رہتے ہیں، پرانی سوچوں کے اوپر اڑے رہتے ہیں۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ قوموں کی زندگیوں میں ایک کٹھن راستہ ہے جس کو وہ طے نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک تبدیلی کا جو سسٹم، یہ کائنات کا ایک لازمی جزو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں تو آپ کبھی بھی اپنی عملی زندگی میں، وہ کسی بھی رنگ کی ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے مینیجرز اور آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اگر اپنے آنے والی چینجز کو اپنے اندر انکارپوریٹ نہیں کرتی، چینجز کے مطابق اپنے آپ کو، وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلتی نہیں، ڈھالتی نہیں، تو آرگنائزیشنز جو ہیں وہ فلاپ ہو جائیں گی۔ تو چینج کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں جی کہ آرگنائزیشنل چینج کیا ہے؟ اینی آلٹریشن آف پیپل، اسٹرکچر اور ٹیکنالوجی ان این آرگنائزیشن از کالڈ آرگنائزیشنل چینج، کہ لوگوں میں کوئی اسٹرکچر اور ٹیکنالوجی آرگنائزیشن کی جو ہے اس میں اگر کسی بھی جگہ پہ تبدیلی آتی ہے تو اسے ہم آرگنائزیشنل چینج کا نام دیتے ہیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اسٹرکچر کی جو بات سمجھنے والی ہے کہ بعض مثلا آپ نے ایسے کیا ہوا ہے کہ ایک سی ای او ہے، سی ای او کو 5 مین جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ رپورٹ کرنے والے ہیں، تو یہ ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہے۔ اب آپ نے سی ای او کے نیچے ایک اور پرسن بالفرض اگر آپ نے ایڈ کر دیا اور اس کے نیچے آپ نے 5 لوگ جو ہیں وہ دے دیے، تو یہ ایک چینج، یہ اسٹرکچر کے اندر چینج آئی ہے۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، بورڈ آف ڈائریکٹرز آپ کے بدل سکتے ہیں، مینیجرز جو ہیں وہ بدلتے ہیں، یا ٹیکنالوجی، تو ان چیزوں کے اندر تبدیلی کو ہم آرگنائزیشنل چینج کا نام دیتے ہیں۔ چینج ایک ایسی چیز، یہ بھی یاد رکھنے والی ایک بات ہے کہ چینج ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگ تبدیلی کو جلدی جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تبدیلی کو ہمیشہ سے جو ہے وہ ریزسٹ کیا جاتا ہے، نئی کانسیپٹس، نئی سوچیں، اس کو جلدی کوئی بھی جو ہیں وہ لوگ وہ اڈاپٹ نہیں کرتے۔
اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے چینج ایجنٹ کا سم ون ہو ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ، یعنی کیٹلسٹ کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مواد یا کیمیکل جسے آپ کیمیکل ریئیکشنز کو تیز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو کیٹلسٹ ہے وہ اس میننگ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ کوئی پرسن جو کسی ایونٹ کو انیشیٹ کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے یا وہ خود کرتا ہے، اسے آپ کیٹلسٹ کا نام دیتے ہیں. سم ون ہو ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ اینڈ assumes دا responsibility فار مینیجنگ دی چینج پروسیس، تو اسے ہم چینج ایجنٹ کا نام دیتے ہیں. اٹ کین بی چینج اسپیشلسٹ فرام ایچ آر ڈپارٹمنٹ، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کوئی ایچ آر اسپیشلسٹ رکھا ہوا ہے، اور آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹ یا کوئی باہر سے کوئی آؤٹ سائڈ کنسلٹنٹ جن کا کام ہوتا ہے کہ کوئی خصوصی طور پہ کوئی چینجز آپ کرنا چاہتے ہیں آرگنائزیشن میں، تو اس کے لیے آپ اس طرح کے پرسنز کو آپ ہائر کرتے ہیں. دے کین پرووائڈ آبجیکٹیو پرسپیکٹیو دیٹ انسائڈرز may lack، کہ بعض کا ہوتا ہے کہ انسائڈر اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو اس نقطہ نظر کو جو ہے انسائڈرز نہیں سمجھ رہے ہوتے، بعض کا آؤٹ سائڈرز جو ہیں وہ زیادہ درست انداز سے بیٹھ کے آرگنائزیشن کو آؤٹ سائڈلی جب دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ایک کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو وہ اس معاملے میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. بٹ دے may have limited understanding of organization's history, culture, operating procedures and people. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ چینج کو انیشیٹ کرنے کا کام ان کے سپرد تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ آرگنائزیشن کی ہسٹری، اس کے کلچر، اس کا جو پروسیجرز اور لوگ ہیں ان کے بارے میں وہ مکمل انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتے، ایک محدود علم رکھتے ہوتے ہیں. تو بعض کا جو آپ کو انیشیٹو وہ دیتے ہیں یا جو چینجز وہ کرتے ہیں تو وہ آرگنائزیشنز میں بعض کا ایکسیپٹ نہیں کی جاتی یا اس کی مخالفت ہوتی ہے. انٹرنل مینیجرز میں بھی مور تھاٹ فل بٹ اوور کاشیس. بعض کا جو اگر آپ چینج انٹرنلی جو ہیں وہ انیشیٹ کروا رہے ہیں، یعنی انٹرنل مینیجرز نے ہی چینج پروسیس کو انیشیٹ کیا ہے، تو یہ ہوتا ہے جی کہ انٹرنل مینیجر زیادہ تھاٹ فل تو ہوتے ہیں، یعنی وہ سارے پرسپیکٹیوز کو جو بھی ہم نے پریویسلی ڈسکس کیے، ہسٹری، کلچر، آپریٹنگ پروسیجرز اور پیپل، ان کو جو ہے وہ سب کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ کے اندر. بٹ دے سم ٹائمز بیکم اوور کاشیس، یعنی چینج کے اندر وہ اوور کاشیس ہوتے ہیں تو اکثر ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا وہ چینج کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. مینیجرز جاب وڈ بی ویری ایزی ایف دیر از نو چینج. اب اگر تبدیلی نہ ہو تو پھر مینیجرز جو ہیں ان کا کام بہت آسان ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کی ایک ہی روٹین ہوگی، جو وہ ایک روٹین کا کام جو ہے رپورٹنگ کا، اپنے سینئر کو یا جونیئر سے جو رپورٹس کلیکٹ کرنی، ان کو سپروائز کرنا، کلیریکل ورکنگ، یہی کام جو ہے وہ مینیجرز کا رہ جاتا ہے، اس میں کوئی بھی مشکل پیش انہیں نہیں آتی. سو if there is no change managers job would be very easy. یعنی جو پلاننگ، ان تین چیزوں کے اندر پلاننگ، جو بھی انہوں نے پلاننگز کرنی ہوتی ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ طریقہ کار کے اوپر انہوں نے پلان کرنا ہے، وہی چیزیں جو انہوں نے اوور دی ایئرز کی ہوئی ہیں اسی طریقے سے ان کو پلان کرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. آرگنائزیشنل ڈیزائن، جو آرگنائزیشن کا ڈیزائن ہوتا ہے اس میں جو رپورٹنگ ریلیشن شپس ہیں، جو آرگنائزیشن کا سٹرکچر ہوتا ہے، وہ بھی اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ چینج نہیں آ رہی، تو آرگنائزیشن کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو آرگنائزیشن کے لیے ورکنگ اور ایزی ہوتی ہے، اسموتھ ورکنگ ہوتی ہے. ڈیسیجن میکنگ جو ہوگی وہ اوور دی ایئرز سیم ڈیسیجن میکنگ ہوگی، ان کے لیے کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، تو کوئی ایسے ڈیسیجنز ان کو نہیں کرنے پڑتے جو کہ کوئی مشکلات کے حامل ہوں، یعنی ریگولر اوور دی پیریڈ جو ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہے وہ سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو وہ فالو کریں گے جس طریقے سے وہ پریویسلی ہوتا آ رہا ہے. تو یہاں تک یہ ہم نے تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن لیا چینج کا، کہ چینج کہتے کسے ہیں، چینج کو انیشیٹ کون کرتے ہیں. اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ جی ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل فیکٹرز فار چینج، یعنی جو انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز ہیں جو کہ چینج کو جو ہے وہ چینج کرنے کے اوپر آرگنائزیشنز کو مجبور کرتی ہیں، انہیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. تو ایکسٹرنل فیکٹرز وہ فیکٹرز ہیں جو کہ ان کنٹرولیبل فیکٹرز ہوتے ہیں، جو کہ آرگنائزیشن کے کنٹرول میں نہیں ہوتے. دے آر آؤٹ سائڈ دی باؤنڈریز آف دی آرگنائزیشنز، وہ تمام آرگنائزیشنز کو سائملٹینیسلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے آر کالڈ ایکسٹرنل فیکٹرز. تو ایکسٹرنل فیکٹرز میں یہ 4 فیکٹرز ہیں. پہلا ہے جی چینجنگ کنزیومر نیڈز اینڈ وانٹس. اب کنزیومرز کے جو ٹیسٹ میں، نیڈز میں، وانٹس میں جو
تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. اگر آرگنائزیشن اپنی پروڈکٹس کو اپنی مرضی کے مطابق بنا کے بیچنے کی کوشش کرے گی تو آرگنائزیشن کبھی بھی اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتی. آرگنائزیشن کو ہمیشہ کنزیومر کی نیڈز، وانٹس، ان کی سوچوں کے مطابق جس طرح کی پروڈکٹس وہ چاہتے ہیں، جو ان کے لیے آسان ہوں، ان کا یوزج ان کے لیے آسان ہو، جس کو استعمال کر کے وہ خوش ہوں، تو آرگنائزیشن نے اس طرح کی پروڈکٹس کو پروڈیوس کرنا ہے، ورنہ آرگنائزیشن جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، فلاپ ہو جائے گی. تو آپ آرگنائزیشن کو نے چونکہ کسٹمرز کی نیڈز کے مطابق چلنا ہوتا ہے، لہٰذا جو آرگنائزیشن کسٹمرز کے نیڈز اور وانٹس میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آرگنائزیشن کو چینجز کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہیں. دوسرا جو فیکٹر ہے اس میں وہ ہے جی نیو گورنمنٹل لاز. تو گورنمنٹ کے لاز جو ہیں اوور دی پیریڈز ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. مختلف ممالک کے لوگ، جو مختلف ممالک ہیں، ان کی گورنمنٹس مختلف رولز رکھتی ہیں، مختلف ان کے ریگولیشنز ہیں. تو یہ 5 براڈ کیٹیگریز ہیں گورنمنٹ لاز کی جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. تو ان میں جو سمجھنے والی بات ہے کہ گورنمنٹ کے جو لاز ہیں ان میں تبدیلی کی وجہ سے آرگنائزیشن کو چینجز انیشیٹ کرنا آرگنائزیشن کی مجبوری بن جاتی ہے. 5 جو براڈ کیٹیگریز ہیں ان میں پہلے ہے جی ٹروتھ ان ایڈورٹائزنگ، یعنی یہ ایک جو گورنمنٹ لاز ہیں ان میں 5 براڈ کیٹیگریز ہیں جس کے اکارڈنگلی جو لاز ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس میں سچائی کہ ایسا جو ہے وہ ایگزیجریشن جو ہے وہ نہ ہو، یا جھوٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں نہ ہو. امپلائمنٹ اینڈ لیبر فیئر پریکٹسز، یعنی جو لیبر کی پریکٹسز ہیں اس میں آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو تبدیلیاں اوور دی ایئرز، اوور دی پیریڈ آرگنائزیشن کو کرنی پڑتی ہیں. پھر انوائرمنٹل پروٹیکشن، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ زور بڑھ رہا ہے تو آرگنائزیشنز کے اوور دی ایئرس نئے رولز جو ہیں وہ وضع کیے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آرگنائزیشنز کو پابند کیا جائے کہ وہ انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے انوائرمنٹ کو. پھر پرائیویسی، جو پرائیویسی کے ایشوز ہیں، امپلائیز کی پرائیویسی، ان کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے، ان کی پرائیویسی رائٹس کو وائلیٹ نہ کرنے کے لیے آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو مختلف قسم کی ریگولیشنز اور رولز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر سیفٹی اینڈ ہیلتھ، کہ امپلائیز کی ہیلتھ اور سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے رولز کے اندر آرگنائزیشنز کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں آتی ہیں، ان کو نئے جو ہے وہ قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے اکارڈنگلی آرگنائزیشنز کو اپنے ڈیزائن، اپنے سسٹمز، اسٹرکچرز اور جو ان کی پروڈکشن پروسیسز ہوتے ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے، ایکسٹرنل فیکٹر، جس کی وجہ سے چینج کو آرگنائزیشن کو چینج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہے چینج ان ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ساری دنیا کو اس وقت تبدیل کر دیا ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ چاہے مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہوں، چاہے وہ پلانٹ اینڈ مشینری کی شکل میں ہو یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو، ٹیکنالوجی نے ہر طرح سے بزنسز کو افیکٹ کیا ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی کا پیس ہے وہ بھی بڑی تیزی سے جو ہے وہ اس میں انوویشنز آ رہی ہیں، وہ بہت تیز ہو گیا ہے ٹیکنالوجی میں جو چینجز ہیں. تو آرگنائزیشن اگر ان چینجز کو انکارپوریٹ نہیں کرتی اپنے سسٹمز کے اندر، اپنے اسٹرکچرز کے اندر، اپنے پروڈکشن پروسیسز کے اندر، تو آرگنائزیشن کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی. اس لیے یہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے، ایکسٹرنل فیکٹر، جو کہ آرگنائزیشن کو چینجز کے اوپر مجبور کرتا ہے. چوتھا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہیں اکنامک چینجز. اکنامک چینجز جو ہیں وہ یہ بھی ایک ایکسٹرنل فیکٹر میں آتے ہیں. یہ ایسی جو گلوبلی جو معاشی جو فرنٹس ہوتے ہیں ان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی آرگنائزیشنز کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، کیونکہ آرگنائزیشنز جو اکنامک انوائرمنٹ ہے اس میں ریسیشنز آ جاتے ہیں. کبھی وہ خوشحالی کا دور ہوتا ہے، اس کے مطابق آرگنائزیشن مثلا اگر خوشحالی کے دور سے گزر رہی ہے تو اس کے مطابق آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا اس کی مجبوری بن جاتا ہے. اگر اچھے دور کی بات ہے تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ سرمایہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جو ان کی پرچیزنگ پاور ہے وہ بہتر ہوتی ہے، تو وہ آرگنائزیشنز ان کی نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے بزنسز میں ایکسپینشن کرنا ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند رہتا ہے. تو لیکن اگر ریسیشن کی صورتحال ہو تو ریسیشن کے سرکمسٹانسز کے اندر آرگنائزیشنز کے لیے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اکنامک کنڈیشنز جو ہیں کسی بھی ملک کی یا گلوبلی وہ
جو ہیں وہ آرگنائزیشنز کو متاثر کرتی ہیں اور آرگنائزیشنز کو اپنے رولز ریگولیشنز میں بہت ساری تبدیلیاں کرنا ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ بعض کا اکنامک سرکمسٹانسز میں آپ اگر کاسٹ کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں، لو کاسٹ جو ہیں وہ آپ کی آرگنائزیشن اگر کاسٹ کو کم نہیں کرے گی، سروائیو نہیں کر سکتی، بعض کا آپ کو امپلائیز کو جاب سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے سرکمسٹانسز آرگنائزیشنز کے لیے جو ہیں وہ چینجز جو ہیں آرگنائزیشنز کے لیے چینج کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ دوسرا جو اس میں فیکٹر ہے جی ایکسٹرنل فیکٹرز کے علاوہ، وہ ہیں انٹرنل فیکٹرز، جن کا تعلق آرگنائزیشنز کی انٹرنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہے۔ آرگنائزیشن کی انٹرنل انوائرمنٹ، ایسی انوائرمنٹ جو کہ آرگنائزیشن کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ آرگنائزیشن نے اپنی مرضی سے اس کو جو ہے وہ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ وہ آرگنائزیشن نے خود بدلنی ہوتی ہیں۔ تو نیو آرگنائزیشنل اسٹریٹجی کے بعض کا آپ ایک پرانی جو آپ نے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے، اب اگر آپ اس کو اسٹریٹجی سے ہٹ کے کوئی نئی اسٹریٹجی ہے اس کو آپ ڈیوائز کر کے اپنے گولز کو اچیو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس حساب سے اس اسٹریٹجی کے اکارڈنگلی آپ کو اپنے سارے سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔ تو اس چینج کو اپنے امپلائیز تک کمیونیکیٹ کرنا، پھر اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کروانا، یہ ایک پھر سسٹم میں آپ کو اس طرح کا جو ہے وہ چیز کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہے چینج ان کمپوزیشن آف ورک فورس، جس طرح ہم نے پریویسلی بھی اپنے ایک لیکچر میں ڈائیورسٹی کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کی تھی، جو ڈیپ لیول ڈائیورسٹی ہے یا سرفیس لیول ڈائیورسٹی ہے۔ تو یہ آرگنائزیشن کے لیے کنٹینیوسلی آرگنائزیشن کو جو ہے وہ اپنی ورک فورس میں چینجز جو ہیں وہ کرنا پڑتی ہے۔ ورک فورس کی کمپوزیشن جو ہم نے ٹائپس آف ڈائیورسٹیز ڈسکس کی تھیں، جو ایج، جینڈر، ریلیجن وغیرہ کے حوالے سے، تو آرگنائزیشن کی جو ورک فورس ہے اس ڈائیورسٹی کے کانسیپٹس کو اپنی آرگنائزیشن میں انوالو کرنا، اس حساب سے آرگنائزیشن کو جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ زور پڑ رہا ہے کہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنی ورک فورس کی کمپوزیشن جو ہے وہ اس کو تبدیل کریں۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشل بھی ہوتی ہے کہ آپ مختلف کلچرز، مختلف تھاٹس، مختلف نالج، سکلز اور ایبلٹیز کے حامل لوگوں کو اپنی آرگنائزیشن میں شامل کر کے ان کے تجربات سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ ورک فورس کی کمپوزیشن کو تبدیل کرتے ہیں۔ پھر نیو اکوپمنٹ، یہ جس طرح ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں، تو نئی مشینیں، نئی ڈیوائسز، نئے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چونکہ استعمال ہو رہے ہیں، تو آرگنائزیشن نے جو بھی نئی چیزیں کی ہوتی ہیں، نئے اکوپمنٹس کو استعمال کرنا ہوتا ہے ٹیکنالوجی میں چینج کی وجہ سے، تو وہ اپنے اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کے سسٹمز میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں بعض اوقات جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں۔ تو امپلائیز کی ٹریننگ کے ایشوز سامنے آتے ہیں، امپلائیز کو سکھانا پڑتا ہے کہ آپ نے ان ایکوپمنٹس کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو یہ بھی بہت ساری چینجز کا باعث بنتی ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کے 50 ورکرز کام کر رہے تھے، وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو نیا سسٹم لانچ کیا اس کی وجہ سے آپ ان 10 امپلائیز سے وہ کام لیں، لیکن 10 امپلائیز جو آپ چاہیے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان سب کو نکال کے نئے امپلائیز کو آپ ہائر کریں، یا آپ پرانے جو لوگ ہیں ان کو ٹرین کریں۔ تو اس وجہ سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو نیو اکوپمنٹ ہے اس کے آنے کی وجہ سے آرگنائزیشن میں تبدیلی پیدا ہوتی۔ پھر چینجنگ امپلائی ایٹیٹیوڈز، کہ امپلائی کے جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ چینج کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں، بعض کا جو ہیں وہ امپلائیز چینج کو نیگیٹیولی دیکھتے ہیں، بعض کا تو آرگنائزیشن کے کلچر کے اندر انوویشن کا کلچر ہوتا ہے، بعض کا کلچر جو ہے وہ انوویشن کے حوالے سے اس میں رکاوٹ کا کلچر سامنے آتا ہے۔ تو جو امپلائیز کے ایٹیٹیوڈز ہیں اس کے حساب سے بھی آرگنائزیشن کو اپنی سسٹم کے اندر تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہمارا اس لیکچر کا ہے چینج پروسیس کا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو پروسیس کے عمل کو دو اینگلز میں آرگنائزیشن کے اندر سمجھا جاتا ہے، یعنی دو اپروچز، دو پرسپیکٹیوز جو ہیں چینج کے کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ہیں اس کو دو انداز سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک میٹافر جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے کام واٹرز کی، اور دوسری میٹافر استعمال کی جاتی ہے وائٹ واٹر ریپڈز کی۔ اب یہ دو میٹافرز ہیں، یعنی استعارے ہیں، جن کی مدد سے
آپ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، یعنی یہ جو دو میٹافرز ہیں ان دو میٹافرز کو سمجھتے ہوئے آپ چینج کے پروسیس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو کس طرح کی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نارملی۔ جو کام واٹرز میٹافر ہے، کام واٹرز کے پانی کے اندر سکون ہے، یعنی آپ مثلا اس کو اس انداز میں سمجھتے ہیں کہ ایک جہاز ہے، شپ ہے، اس کا جو کیپٹن ہے وہ اپنے کریو کے ساتھ اس شپ کے اوپر ہے، وہ جہاز ایک عرصے سے انہی پانیوں کے اوپر سفر کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس رستے سے گزرنا ہے، ان رستوں کا بھی اس کو پتہ ہے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ کیا کیا ان کو ڈینجرز ہیں وہ بھی پتہ چل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہیں۔ لیکن ایک جو چیز کہ طوفان کا سامنا ان کو کسی بھی وقت کسی جگہ پہ کرنا پڑ سکتا ہے سمندر کے اوپر اندر۔ اب یہ جو اچانک طوفان آتا ہے، اس اچانک طوفان کے جو ہے وہ انہوں نے کس طریقے سے اس طوفان کا سامنا کرنا ہے، یہ کام واٹرز میٹافر ہے جو کہ چینج کے کانسیپٹ کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ آرگنائزیشن کو بعض کا جو چینجز ہیں وہ اچانک ان کے سامنے آتی ہیں، لیکن وہ جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی، یا بار بار ان چینجز کا ان کو سامنا نہیں کرنا پڑتا، کہ بڑے پرسکون پانی کے اندر وہ سفر کر رہی ہوتی ہیں، پرسکون انوائرمنٹ کے اندر آرگنائزیشن چل رہی ہوتی ہے، آرگنائزیشن سموتھلی ورک کر رہی ہوتی ہے، اچانک ایک سٹارم کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس سٹارم کا آرگنائزیشن کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آرگنائزیشن اس سٹارم کو نمٹنے کے لیے اپنے سسٹمز کے اندر جو تبدیلیاں کرتی ہے وہ اس ایک یہ والی چینج ہے کہ یہ کنٹینیوس نہیں ہوتی، وقتی ہوتی ہے، اچانک اس کا آرگنائزیشن کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میٹافر کو ہم کہتے ہیں کام واٹرز میٹافر، یعنی پرسکون پانیوں والی میٹافر، یعنی پرسکون پانیوں والی کانسیپٹ کے اندر جو جہاز چل رہا ہے اس کانسیپٹ کو ہم آرگنائزیشن کی چینج کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ دوسری جو میٹافر ہے وہ ہے وائٹ واٹر ریپڈز میٹافر۔ وائٹ واٹر ریپڈز میٹافر جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی کشتی یا رافٹ جسے آپ بولتے ہیں، اس کے اندر کوئی 5 یا 6 لوگ اگر سفر کر رہے ہیں، وہ کام واٹرز کے اندر سفر نہیں ہو رہا، وہ ایک ایسے دریا میں سفر ہو رہا ہے جس کے اندر جگہوں کے اوپر موڑ آ رہے ہیں، اور کہیں جو ہے پانی گہرا ہے، کہیں پانی جو ہے وہ کم ہے، کہیں پانی کے اندر ہی پتھروں کا بھی جو ہے وہ کشتی کو سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ریپڈز ہیں، وائٹ ریپڈز کے جو تنگ جگہوں سے جب پانی گزر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ پانی کی رنگت سفید سی ہو جاتی ہے، پانی تنگ جگہوں سے تیزی سے گزرتا ہے، اور اونچی نیچی جگہوں کی وجہ سے جب پانی اچھلتا ہے تو وہاں پہ پانی کی رنگت جو ہے وہ سفید رنگ کی ہو جاتی ہے، اس کی جو چھوٹی چھوٹی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور پانی کے اندر ایک تندی اور تیزی ہوتی ہے۔ اب جو کریو ممبرز ہیں وہ نہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جو اس رافٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دریا کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ دریا کس طرح کا ہے، اس دریا کے اندر آنے والے جو موڑ ہیں، چکر ہیں، ان کا بھی اس کو اندازہ نہیں، کہاں پہ کتنا گہرا ہے، کتنا جو ہے وہ اونچا ہے، اس کا بھی ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ دریا کے اندر، یعنی وائٹ واٹر ریپڈز کے اندر جہاں پہ کشتی جو چل رہی ہے، وہاں پہ کشتی کے جو سوار ہیں ان کو کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ جو میٹافر ہے یہ ایک چینج کے کانسیپٹ کو آرگنائزیشن میں آپ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے کشتی پانیوں میں چل رہی ہے کہ کہیں پہ کسی جگہ کا علم نہیں، اسی طریقے سے آرگنائزیشن جو ہے ایک ایسی انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہے یا ایسے بزنس میں انوالو ہوتی ہے، ایسی انوائرمنٹ میں ورک کر رہی ہوتی ہے کہ جس میں لگاتار کنٹینیوس چینجز جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہوتی ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی تبدیلی کا آرگنائزیشن کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ تبدیلی کب آ جائے گی اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے، جو موقع کی مناسبت کے حساب سے آرگنائزیشنز کو اپنے سسٹمز کے اندر، اپنے سیٹ اپ کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ دو طرح کی چینجز ہم نے ان دو میٹافر سے دیکھی ہیں۔ کام واٹرز یعنی جہاں پہ پرسکون ہے کہ ایک پروسیس لگاتار ہو رہا ہے، ایک آرگنائزیشن سموتھ ورکنگ کر رہی ہے، اچانک کوئی سسٹم کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو چینج کرتے ہیں۔
جو وائٹ واٹر ریپڈز میٹافر ہے اس میں کنٹینیوسلی جو ہیں وہ آپ کو چینجنگ سرکمسٹانسز اور چینجنگ انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو لگاتار 24 گھنٹے اور پورا سال آپ کو انہی چینجز کا مقابلہ کرتے کرتے آپ کا گزر جاتا ہے۔ اب جو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل مزید ڈسکس کرتے ہیں، جو کام واٹرز میٹافر ہے جی، کرٹ لیونز کا 3 اسٹیپ پروسیس جو ہے اس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ 3 اسٹیپس ہیں: ان فریزنگ، چینجنگ اور ری فریزنگ۔ جو ان فریزنگ ہے یعنی آپ نے جمی ہوئی چیز کو پہلے ان فریز کیا۔ ان فریز میں 2 طرح کی فورسز شامل ہوتی ہیں، ڈرائیونگ فورسز اور ریسٹریننگ فورسز، یعنی جو سٹیٹس کو ہے، جو آرگنائزیشن کا پہلے کا ایک ایکولیبریم پوائنٹ ہوتا ہے، آپ اس کو ان فریز کرتے ہیں، یعنی اس کو آپ توڑتے ہیں۔ اس توڑنے میں ایک تو وہ ڈرائیونگ فورسز ہیں، یعنی جو کہ آپ کی اس چینج کو انیشیٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈرائیو کر رہی ہیں، مجبور کر رہی ہیں، آپ کو اکسا رہی ہیں۔ ریسٹریننگ فورسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی ان چینج کا جو ان فریزنگ کا پروسیس ہے اس کو ریسٹرین کرتی ہیں، روکتی ہیں۔ تو آرگنائزیشن جو چینج کا جو مقصد ہے، چینج کا جو گول ہے، اس کو اچیو کرنے میں وہ ڈرائیونگ فورسز کو تیز کرتی ہے یا ریسٹریننگ فورسز کو کور کرتی ہے، یا ان دونوں کے مکسچر کے ساتھ کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کر کے ان فریزنگ کا عمل کرتی ہے۔ پھر ان فریزنگ صرف کر دینے سے چینج جو ہے وہ پرماننٹلی ہو نہیں جاتی، یعنی جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے چینجنگ، یعنی آپ نے پہلے ان فریز کیا، وہ سٹیٹس کو توڑا، اب آپ نے جو چینج ہے اس کو آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کروانا ہے۔ وہ آپ نے اپنے سٹرکچر کو، سسٹم کو، امپلائیز کو اس چینج کے جو ساتھ ہے وہ آپ نے ان کو ایڈجسٹ کروانا ہوتا ہے۔ تو پھر ری فریزنگ یعنی تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اس چینج کو پرماننٹلی اپنے سسٹم کے اندر، اپنے امپلائیز کے جو ہے وہ کلچر کے اندر، امپلائیز کی سوچوں کے اندر، امپلائیز کے جو ہیں وہ ساتھ اس چیز کو پرماننٹلی آپ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 سٹیپ کا ایک پروسیس ہے کہ ان فریزنگ، چینجنگ اور ری فریزنگ، یعنی اس پروسیس کے ساتھ جو ہے کام واٹر میٹافرز میں چینج کے کانسیپٹ کو آپ ان 3 سٹیپس کے ساتھ امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ پہلے سٹیٹس کو توڑا، پھر اپنے چینج کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ لانچ کیا، انیشیٹ کیا، اور ایک نئے سٹیٹس کو کے اوپر آپ آرگنائزیشن کو لے آئے ہیں۔ اس کی جو ایک ایگزامپل ہے، اب اس طرح کے جو چینجز ہیں وہ آرگنائزیشن کو کنٹینیوسلی فریکوینٹلی اس طرح کی چینجز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو ایک اس میں جو ایگزامپل ہے وہ جو ایگزامپل 2015 میں جو جرمن ونگز ایئر لائنز کا ایک پلین کریش ہوا تھا، وہ پلین اس طریقے سے کریش ہوا تھا کہ وہاں کے اس جہاز کے اندر، پلین کے اندر جو کاکپٹ تھا اس کے اندر 2 پائلٹس تھے، ایک مین پائلٹ اور دوسرا اس کا کو پائلٹ۔ اب جو مین پائلٹ تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے کاکپٹ کو چھوڑ کے باہر گیا، تو جو کو پائلٹ تھا اس نے انٹینشنلی وہاں پہ پلین کو پہاڑیوں کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اب تھوڑے عرصے کے لیے جب پائلٹ کاکپٹ سے باہر نکلا تو دوبارہ جب اس نے آنے کی کوشش کی تو اس نے سیکیورٹی کوڈز لگا دیے جو کہ جن کو وہ توڑ نہیں سکتا تھا، تو پلین جو ہے وہ الٹیمیٹلی کریش کر گیا۔ جان بوجھ کے کو پائلٹ نے پلین کو جو ہے وہ چٹانوں کے اوپر مارا، اور جو پائلٹ سارے کریو جو ممبرز تھے وہ بھی اس میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور جو مسافر جہاز کے اوپر سفر کر رہے تھے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے بعد انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا یہ کیوں ہوا۔ بعد میں یہ طے کیا گیا، انہوں نے جب اس کے اوپر ریسرچ کی تو اس کے کازز کی، تو فائنڈنگز جو اس ریسرچ کی ہوئیں پھر وہ یہ تھیں کہ اب جو ایک پائلٹ اور ایک کو پائلٹ کے علاوہ 2 کو پائلٹس ہونے چاہیے، کہ تاکہ اگر کوئی بندہ ایک نکل کے باہر جاتا ہے تو دوسرا پرسن اس کی لا علمی کے اندر کوئی بھی کام نہ کر سکے، کہ ہر کاکپٹ کے اندر ایک پائلٹ کے ساتھ 2 اس کے کو پائلٹس موجود ہوں گے۔ اب یہ جو چینج ہے یہ اس کی ایگزامپل ہے کام واٹرز میٹافر کی، کہ اچانک یہ معاملہ ہوا، پھر اس آرگنائزیشن نے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا، اور بہت سی دوسری آرگنائزیشن میں بھی اسی کانسیپٹ کو اپلائی کرتے ہوئے 3 پائلٹس کو اپنے کاکپٹ کے اندر شامل کیا۔ تو یہ ہوگی کام واٹرز میٹافر۔ دوسری جو وائٹ واٹر ریپڈز میٹافر ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، بتا میں آپ کو ساری چکا ہوں یہ کیوں، اور آج کے دور میں سب سے زیادہ جو چینج کا
ٹرولی کانسیپٹ جو پریکٹیکلی آپ کو نظر آئے گا وہ وائٹ واٹر ریپڈس میٹافر کا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر آج کی جو کاروباری دنیا ہے اس میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، نہایت تیزی، اتنی تبدیلیاں، اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آج کے دور میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھیں۔ ٹوڈیز ورلڈ از ڈومینیٹڈ بائی انفارمیشن، آئیڈیاز اینڈ نالج، یعنی آج کی جو دنیا ہے اس میں انفارمیشن کا دور ہے، آئیڈیاز کا دور ہے، نئے نئے انوویشنز ہو رہی ہیں، نالج کا دور ہے۔ تو اس وجہ سے جو تبدیلی کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے۔ تو اس تیزی کے جو سفر میں کوئی بھی آرگنائزیشن اگر انوویشن کو، اب انوویشن اور چینج کا گہرا تعلق ہے، اگر انوویشن نہیں کرتی اور چینج آرگنائزیشن اپنے سسٹم کو نہیں کرتی تو وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی۔ اب نو پریڈکٹیبلٹی اینڈ سرٹنٹی ان دس میٹافر، یہ جو وائٹ واٹر ریپڈ میٹافر ہے اس کے اندر ہم اگر دیکھیں تو جس طرح سے ہم نے دوسری میٹافر میں کام واٹرز میٹافر میں کہا تھا کہ اس میں پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے، سرٹنٹی ہوتی ہے، آپ ایک ہی طریقے کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں کہ اس طرح کی آرگنائزیشن جو وائٹ واٹر ریپڈ میٹافرز میں ہیں ان میں کوئی پریڈکٹیبلٹی یا سرٹنٹی نہیں ہوتی، کسی بھی وقت کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی چینج جو ہے وہ آرگنائزیشن کو افیکٹ کر سکتی ہے۔ ڈسرپشنز ان دا اسٹیٹس کو آر ناٹ اوکیجنل اینڈ ٹیمپرری، یعنی جو ڈسرپشنز اسٹیٹس کو کے اندر ہوتی ہیں وہ اوکیجنل یا عارضی نہیں ہوتی، وہ پرماننٹ ہیں۔ ایک اسٹیٹس کو آپ نے توڑا، نئی جو اسٹیٹس کو ہے اس کو پھر آپ کو توڑنا پڑ سکتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی آرگنائزیشن کو اپنے سسٹم کے اندر لگاتار تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں، بار بار۔ یہ بالکل ایسے جس طریقے سے ایک کشتی دریا کے اندر چل رہی ہے تو اچانک کیا ہونے والا ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اینڈ دے آر ناٹ فالوڈ بائی اے ریٹرن ٹو کام واٹرس، کہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو کشتی وائٹ واٹر ریپڈس میں چل رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی پرسکون پانی کے اندر نہیں چلتی، یعنی اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کبھی بھی سکون کی حالت میں نہیں ہوتی ہیں، مسلسل ان کو انوویشنز کرنی پڑتی ہیں۔ مثلا اگر آپ موبائل جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں جو اسمارٹ فونز بنا رہی ہیں، کبھی جو کی پیڈ والے بٹنز تھے وہ موبائل کے اندر استعمال ہوا کرتے تھے موبائل ڈیوائسز کے اندر، لیکن آج اس کے بعد جو ہے وہ ٹچ کا زمانہ آ گیا، یعنی ٹچ اسمارٹ فونز آ گئے۔ اب ان میں بھی ہر گزرتے دن میں جو ہے وہ نئی کم آرگنائزیشنز آ رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجیز کو متعارف کروا رہی ہیں، نئے سافٹ ویئرز ہیں۔ تو وہ کوئی بھی آرگنائزیشن جو اس طرح کے بزنس میں انوالو ہے وہ کبھی بھی اپنی ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور انوویشن کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ بھول نہیں سکتی۔ اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ واٹر ریپڈس کے اندر کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے جی آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔